بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہمارا آج کا ناول ہے دسمبر کی حسین شام اور دلوں کا عدل بدل۔ از قلم کائنات فرحہ۔ فرحہ کا تعلق ایک شریف اور کھاتے پیتے گھرانے سے ہے۔ فرحہ کے خاندان میں اس کے والد اور اس کی ماں، 2 بہنیں اور ایک بھائی ہے۔ فرحہ اپنے گھر میں سب سے چھوٹی ہے، جو کہ ایک کالج کی اسٹوڈنٹ ہے۔ فرحہ، علیزے اور فلک کی دوستی کا آغاز کالج سے ہوا۔ ان تینوں کی دوستی کی کوئی مثال نہیں۔ یہ ایک پرائیویٹ کالج تھا جس میں میل ٹیچر پڑھاتے تھے۔ یہ تینوں دوستیں پری میڈیکل کی اسٹوڈنٹ تھیں۔ وقت گزرتا گیا، 2 سال مکمل ہو گئے۔ کالج سے فارغ ہونے کے چند سال بعد فرحہ کا سوشل میڈیا پر اپنے کالج ٹیچر سے رابطہ ہوا۔ یہ ٹیچر تو ہے، پر اس ٹیچر نے کبھی پری میڈیکل کی کلاس نہیں لی تھی۔ یہ ایک میتھ ٹیچر تھا۔ یہاں سے اس ٹیچر کے کردار کو واضح کرنا چاہتی ہوں، کیونکہ اس ٹیچر کا واسطہ اس ناول کے ہیرو سے منسلک ہے۔ واٹس ایپ کا نمبر تبادلہ ہوا۔ فرحہ اور ٹیچر میں میسج پر بات کا آغاز ہوا۔ چند مہینے تو بس سلام دعا ہی رہی۔ ایک ٹیچر اور اسٹوڈنٹ کی نارمل، کیونکہ کوئی بھی رشتہ ہو، کوئی اس وقت تک کھل کر بات نہیں کرتا جب تک ایک دوسرے پر مکمل بھروسہ نہ ہو جائے۔ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ دونوں میں کافی بات ہونے لگی۔ ایک دوسرے کی پسند ناپسند اور کئی اور باتیں ہونی شروع ہو گئیں۔ بھروسہ بڑھنے لگا۔ ٹیچر اسٹوڈنٹ سے ایک دوستی میں رشتہ بدل گیا۔ اب تو جیسے ایک معمول بن گیا تھا دونوں کا رات دن میسج پہ بات کرنا۔ جب مسلسل کوئی کام ہو تو عادت بن جاتی ہے، اور کہا جاتا ہے کسی کی عادت ہو جانا محبت ہو جانے سے زیادہ خطرناک ہے۔ دن مہینے گزرنے کے ساتھ ساتھ دونوں کا ایک دوسرے پر اعتماد حد سے زیادہ بڑھتا جا رہا تھا۔ ٹیچر اب ہر بات شیئر کرنے لگا تھا فرحہ سے، اور فرحہ ٹیچر سے۔ ٹیچر کی اب ایک گورنمنٹ اسکول میں نوکری لگ چکی تھی۔ فرحہ نے بولا اپنی کوئی تصویر شیئر کریں۔ اب تو جیسے ایک ضروری کام کی طرح روز ٹیچر اپنی تصویریں فرحہ کو شیئر کرنے لگا، اور پوچھنے لگا کہ کون سے رنگ کا شرٹ مجھ پر سوٹ کرتا ہے۔ فرحہ نے بھی اپنی پسند کا اظہار کرنا شروع کر دیا کہ جامنی رنگ کا شرٹ لیں، اور نت نئے مشورے دینا شروع کر دیے۔ بال ایسے بنائیں تو ایسے کپڑے لیں، وغیرہ وغیرہ۔ ابھی تو یہ سب دوستی میں چل رہا تھا۔ 14 جون سے مسلسل ہونے والی بات چیت کو آج 5 ماہ ہو چکے تھے۔ کافی حد تک دونوں ایک دوسرے کو جان چکے تھے۔ ٹیچر کا نیچر خاموش مزاج تھا، ایک میچیور مرد جس کی عمر 30 سال ہے۔ ٹیچر دیکھنے میں بہت ہی خوش شکل، کشادہ پیشانی، گندمی رنگت اور چہرے پہ داڑھی تو اس کے چہرے پر 4 چاند کی مانند تھی۔ لڑکیوں کو تو ویسے بھی روب اور داڑھی والے مرد زیادہ پسند آتے ہیں، چنانچہ اسی خوبصورتی کے باعث تھا وہ مرد۔ تھوڑا بہت اترانا تو بنتا تھا۔ اس خوبصورتی نے مغرور بنایا ہوا تھا کہ لڑکیاں خود میرے پیچھے آتی ہیں، مجھے تو لڑکیاں لائن مارتی ہیں۔ اس کی سوچ تھی کہ اگر کوئی پسند کرتی ہے تو خود بتائے گی، خود چل کر آئے گی۔ اور بذات خود فرحہ ٹیچر کو بتا چکی تھی کہ آپ کو داڑھی بہت سوٹ کرتی ہے، لیکن اب فرحہ کے جذبات و احساسات ٹیچر کے لیے کچھ زیادہ ہی ہونے لگے تھے۔ یہ جذبات دوستی سے محبت میں بدلنے لگے تھے، مگر فرحہ بھی اچھی طرح جان چکی تھی کہ وہ بھی اظہار نہ کرنے والی تھی۔ فرحہ جب بھی بات کرتی تو جتا دیتی کہ آپ مصروف لوگ ہیں، نخرے دکھاتے ہیں،
مگر ٹیچر ہمیشہ بولتا تھا کہ نہیں، ایسا نہیں ہے، ایسا کچھ بھی نہیں ہے۔ بس مصروف ہوتا ہوں کاموں میں، اور میں سب سے پہلے آپ کے میسج کا جواب دیتا ہوں۔ آپ سے میں فری گپ لگاتا ہوں، جیسے کوئی پرانا دوست بے تکلف ہو کر بات کرتا ہے۔ میں آپ سے ویسے ہی مخاطب ہوتا ہوں۔ جہاں پر محبت جنم لے رہی ہو تو شک تو ہوتا ہی ہے کہ کہیں محبوب کسی اور عورت سے رابطے میں نہ ہو، کیونکہ عورت روٹی آدھی کھا سکتی ہے مگر مرد اسے پورا ہی چاہیے ہوتا ہے۔ پھر محبت میں عورت بچوں کی طرح ہوتی ہے کہ جو میرا ہے وہ پھر کسی اور کا نہ ہو۔ بہرحال ساری صورتحال فرحہ نے اب اپنی دونوں دوستوں کے ساتھ شیئر کر لی تھی، اور دوست تو پھر ایسے ہوتے ہیں جو بتاتے ہیں کہ کون کون لائن مار رہا ہے تم پر۔ ہاں ہاں ہاں، فرحہ ایک خیالات کی دنیا میں رہنے والی تصوراتی لڑکی تھی جو خوابوں میں رہ کر ہی اپنی ساری خوشیاں پا لیتی تھی۔ فرحہ کی شروع سے ایک خواہش تھی کہ کسی خاص موقع پر کوئی شہزادہ آئے، اسے ایک فلمی انداز میں اظہار محبت کرے، گھٹنوں کے بل بیٹھ کر سرخ گلاب پیش کرے۔ فرحہ کی خواہش تھی کہ عید میلاد النبی، 27 رمضان المبارک یا اس کی اپنی سالگرہ پر اس کی نکاح یا شادی ہو۔ خیر یہ تو نصیب کی بات تھی، جب رب کن بول دے۔ باتوں باتوں میں ایک دن ذکر ہوا کہ ٹیچر کے گھر والے ان کا رشتہ تلاش کر رہے ہیں۔ یہ بات سن کر تو جیسے فرحہ کو ایک دم دھچکا لگا، کیونکہ اس کے سینے میں تو محبت کی آگ جنم لے چکی تھی، مگر بہت صبر کے ساتھ اس بات کو بدلا، اس پر ظاہر نہ ہونے دیا کہ اگرچہ میرے دل میں کیا چل رہا ہے۔ رات دیر تک فرحہ سوچتی رہی، اگر یہ میرا نہ ہو سکا تو کیا ہوگا۔ عجیب سی کیفیت طاری تھی۔ رات بھر رو رو کر فرحہ کی حالت خراب ہو چکی تھی۔ اگلے دن فرحہ اٹھی، اپنے اندر ہمت پیدا کی، کیونکہ فرحہ ایک بہت باہمت لڑکی تھی، باہمت ہونے کے ساتھ ساتھ اللہ پر کامل یقین رکھنے والی۔ اس نے نماز پڑھی اور اللہ سے رو کر دعا کی، اے میرے مالک، تو 70 گنا ماؤں سے زیادہ محبت کرنے والا ہے، تو پھر تو اپنے بندے کو ایسے کیسے تڑپتے دیکھ سکتا ہے۔ میرے مالک، اس کو میرے حق میں بہتر فرما دے۔ تو ناممکن کو ممکن بنا دیتا ہے، میرے لیے معجزہ دکھا دے کہ وہ خود محبت کا اظہار کرے میرے سامنے۔ اے خدا، تو فرماتا ہے نا، دعا تقدیر بدل دیتی ہے، میری تقدیر میں اسے شامل فرما دے۔ اے اللہ، تیرے علاوہ کوئی نہیں جو میری سن سکے، بس تجھ ہی سے مانگ رہی ہوں، تیرے کن پہ امید لگائے بیٹھی ہوں، مجھے مایوس مت کرنا، آمین۔ فرحہ تو اب بس صرف رب سے کن کی امید لگائے بیٹھی تھی، اپنا معاملہ اللہ کے سپرد کیا ہوا تھا کہ اے میرے مالک، اب تو کوئی راستہ نکال دے۔ ٹیچر اور فرحہ مسلسل رابطے میں تھے، بات چیت ہوتی تھی، مگر فرحہ نے کبھی اپنی کسی بات سے یہ ظاہر ہی نہیں ہونے دیا کہ وہ کیا جذبات رکھتی ہے، کیونکہ فرحہ کو اپنی سیلف رسپیکٹ بہت عزیز تھی۔ وہ جانتی تھی کہ یہ تو پہلے ہی مغرور ہے کہ مجھے تو لڑکیاں خود لائن مارتی ہیں، بڑا اتراتا تھا، اس لیے فرحہ نے خاموش رہنا مناسب سمجھا کہ یہ کہیں مجھے بھی ان تمام لڑکیوں کی طرح نہ سمجھ بیٹھے کہ میں اس سے بات کرتا ہوں تو یہ کیا سوچ رہی ہے۔ چنانچہ فرحہ نے اپنا نارمل رویہ اختیار کیا اور بات کرنا کم کر دیا۔ ٹیچر ہمیشہ فرحہ سے کہتا تھا کہ مجھے کوئی خود رابطہ کرے تو کرتا ہوں ورنہ نہیں، مگر فرحہ نے
انہیں بولا کہ ایسا نہیں ہوتا کہ مسلسل رابطے میں رہیں اور اگلا انسان اگنور کرے۔ اس بات کا کافی حد تک ٹیچر پر اثر ہو چکا تھا۔ اب فرحہ نے بات کرنا کم کر دیا، لیکن شاید محبت نہ صحیح عادت تو ہو چکی تھی ٹیچر کو بھی اب فرحہ سے بات کرنے کی۔ جب فرحہ نے رابطہ کم کیا تو ٹیچر نے اب صبح صبح گڈ مارننگ کے میسج کرنے کی شروعات کی۔ فرحہ ٹیچر کی بدلتی عادات کو دیکھ کر کافی خوش بھی ہوئی، لیکن ساتھ ہی اسے خوف تھا کہ اگر یہ صرف دوست بن کر یہ سب نہ کر رہا ہو۔ فرحہ کافی کنفیوز تھی، کچھ سمجھ نہیں پا رہی تھی کہ آیا یہ محبت کی شروعات ہے یا دوستی۔ یہ کیسے ممکن تھا کہ ایک طرف چنگاری اٹھے اور دوسری طرف نہ محسوس ہو؟ مگر ٹیچر بھی بہت مغرور تھا، ظاہر نہ کیا، مگر دونوں میں ہی انا تو جیسے کوٹ کوٹ کر بھری تھی۔ مہینے گزرتے گئے، 14 جون سے ہونے والی یہ ٹیچر سے دوستی اور دوستی سے محبت میں بدلنے والے جذبات کو آج 7 ماہ ہو گئے تھے، مطلب دسمبر کا آغاز ہو چکا تھا۔ دسمبر کے مہینے کی یوں تو بڑی اہمیت ہے، دسمبر پر ہر طرف سے شاعری شروع ہو جاتی ہے، مگر یہاں دسمبر کی ایک اور خاص بات یہ ہے کہ ہیروئن فرحہ کی سالگرہ بھی دسمبر کے مہینے میں ہے۔ جب محبت اور دسمبر ایک ساتھ ہو تو کیا خوب لکھا ہے مصنفہ نے۔ محبت اور دسمبر۔ محبت کو محبت سے دسمبر میں نبھائیں گے، بچے بن کر سردی کی بارش میں نہائیں گے۔ وہ گھر کی چھت پہ اپنے، میں گھر کی چھت پہ اپنی، اسے ہوگا بخار اور مجھے نزلہ زکام ہوگا۔ اس کی امی اسے اور میری امی مجھے ڈانٹے گی، ہم دونوں کی امی بنا کر گرما گرم سوپ بھیجیں گی۔ سردی میں چاہت کا ہم دونوں لطف اٹھائیں گے، آئے گا پھر بھی اس کا ٹیکسٹ، چلو اب کال کر لوں نا فرحہ جی، پھر ہم انہیں شاعری اپنی سنائیں گے۔ فرحہ کی سالگرہ کا دن قریب تھا اور ہمیشہ کی طرح فرحہ اپنی فیملی ممبر کے ساتھ سیلیبریٹ کر رہی تھی۔ فرحہ نے دل ہی دل میں سوچا کہ کاش معجزہ ہو جائے، ٹیچر مجھے اس موقع پر اظہار محبت کر دے۔ فرحہ کو اللہ پر یقین بھی تھا کہ یہ ممکن ہے ایسا ہو جائے، پر شیطان وسوسے ڈالنا کب چھوڑتا ہے۔ ٹیچر نے اپنے دوست کے ساتھ یہ سارا معاملہ شیئر کیا کہ جو فرحہ اسٹوڈنٹ تھی اس کو اپنے جذبات کا اظہار کرنا چاہتا ہے۔ ٹیچر، ان کے دوست اور فرحہ کی دوستوں کے ساتھ مل کر پلان بنایا گیا کہ آپ لوگ علیزے اور فلک فرحہ کو ہوٹل میں سالگرہ کی پارٹی منانے کی دعوت دیں، اور یہ سب ایک سیکرٹ پلان تھا فرحہ کے لیے۔ آج 9 دسمبر کی رات تھی، سرد ہوائیں چل رہی تھیں۔ عشاء کے نماز سے فارغ ہونے کے بعد فرحہ نے خوب رو رو کر اللہ سے دعا کی تھی، اے میرے اللہ، اے میرے مالک، نصیب بنا دے اسے میرا، میں کیسے اپنے جذبات اسے بتاؤں، مگر انسان ہے خطا کا پتلا۔ ساتھ میں یہ بھی خیال تھا کہ اگر اظہار محبت کروں تو کیا پتہ وہ سمجھ جائے اور ہم ایک ہو جائیں، مگر اس نے مجھے بھی اور لڑکیوں کی طرح سمجھا تو اس کی یہ بات سچ ہو جائے گی کہ لڑکیاں اس پر مرتی ہیں۔ اے خدا، مجھے کس آزمائش میں ڈال دیا ہے تو نے؟ آخر لڑکی کیوں نہیں اپنی محبت کا اظہار کر سکتی؟ کیوں؟ حالانکہ اسلام میں اس بات کی کوئی پابندی نہیں ہے۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا نے بھی خود حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اظہار محبت کیا تھا نا، مگر لڑکی اظہار کرے تو کیوں معاشرتی سمجھا جاتا ہے کہ شاید لڑکی
کوئی عیب ہے یا بد کردار ہے؟ فرحہ خود سے ہی سوال اور جواب کیے جا رہی تھی۔ دعا سے فارغ ہونے کے بعد ہی فون پر کال آئی۔ یہ کال فلک کی جانب سے تھی۔ ہیلو فرحہ۔ فلک: السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ کیا حال ہے فرحہ؟ الحمدللہ۔ فلک: آپ بتائیں کیسی ہیں؟ جی شکر اللہ کا۔ فلک: فرحہ، میں اور علیزے کل تمہیں سالگرہ کی پارٹی ہوٹل پر دینا چاہتی ہیں، شام 5 بجے۔ بتاؤ کیا پلان ہے؟ فرحہ: بہت شکریہ۔ فلک: اس سب کی کیا ضرورت ہے؟ آپ نے بول دیا، سمجھو ہو گئی پارٹی۔ فلک: ارے فرحہ، میں کوئی بہانہ نہیں سنوں گی، آئی سمجھ، کل 5 بجے تمہیں ہوٹل پہنچنا ہے۔ فرحہ: اوکے شہزادی، خدا حافظ۔ آج 10 دسمبر کی صبح کا سورج طلوع ہوا۔ فرحہ نے نہ چاہتے ہوئے بھی ہوٹل پر جانے کے لیے اپنے ملبوسات کا انتخاب کیا۔ ہر بار کی طرح فرحہ اپنی سالگرہ پر اپنا پسندیدہ رنگ کا جامنی ڈریس پریس کیا اور شام کا وقت آ پہنچا۔ فرحہ نے جامنی رنگ کا فراق زیب تن کیا اور تیار ہو کر ہوٹل پہنچ گئی۔ ہوٹل میں علیزے اور فلک، فرحہ کی دوستیں، پہلے سے موجود تھیں۔ وہاں ایک دوسرے سے مل کر کھانے کی ٹیبل پر بیٹھیں۔ اچانک سے علیزے اٹھی اور فرحہ کی آنکھوں پر پٹی باندھی۔ فرحہ: ارے ارے علیزے، یہ کیا کر رہی ہو یار، یہ سب کیا ہے؟ فلک زور سے کہکا لگاتے ہوئے: صبر کرو جانو، آج تیری سالگرہ پر کیک نہیں بلکہ تیرا گلا کاٹا جائے گا۔ علیزے بھی فلک کا ساتھ دیتے ہوئے: ہاں یار، آج مختلف انداز میں تیری آخری سالگرہ کریں گے۔ دونوں فرحہ کو تنگ کرتے ہوئے ہنسی جا رہی تھیں۔ علیزے اور فلک نے یک زبان ہو کر بولا: اب بس چپ کر کے کھڑی ہو جاؤ۔ فرحہ کی آنکھوں پر پٹی بندھی تھی۔ اتنے میں خاموشی سے ٹیچر اور ان کے دوست کی انٹری ہوئی۔ کیا رومانٹک سماں تھا۔ ٹیچر نے بھی جامنی رنگ کا شرٹ پہنا تھا، میچنگ تھی، مطلب کپل میچنگ تھی۔ فلک اور علیزے نے فرحہ کی آنکھوں سے پٹی کھولی۔ سامنے ٹیچر کو گھٹنوں کے بل گلاب کا دستہ لیے بیٹھے تھے۔ فرحہ کی تو آنکھیں حیرت سے کھلی کی کھلی رہ گئیں۔ اسے یہ سب ایک خواب لگ رہا تھا کہ یہ سب کیسے ممکن ہے۔ یہ زبان تھر تھرا رہی تھی، کچھ سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ کیا بولے، کیونکہ یہ سب اس نے دعاؤں میں مانگا تھا۔ اب یہ سب اس کی آنکھوں کے سامنے حقیقت تھا۔ خوشی سے آنکھوں میں آنسو آ گئے کہ میرے اللہ واقعی ہی شہرک سے قریب ہے۔ اتنے میں ایک آواز نے چونکا دیا۔ یہ آواز فرحان کی تھی۔ یہ فرحان ٹیچر کا دوست تھا اور ٹیچر اس ناول کا ہیرو سعد ہے۔ ہاں جی بالکل، اس ناول کا ہیرو سعد اس پرائیویٹ کالج کا ٹیچر تھا اور دوست فرحان ان تینوں دوستوں کا ٹیچر تھا جو انہیں پڑھاتا تھا، مگر ہیرو سعد انہیں پڑھاتا نہیں تھا، ویسے کالج میں ٹیچر تھا۔ اس پوری کہانی میں جو ٹیچر کا ذکر تھا وہ اس ذکر کا ہیرو سعد ہے۔ آسان لفظوں میں بیاں کریں تو یہ سٹوری ایک ٹیچر اور سٹوڈنٹ کی ہے۔ فرحہ نے پھولوں کا گلدستہ لیا ہاتھ میں، اسے ابھی تک یقین نہ ہوا تھا۔ سعد مطلب ٹیچر نے بڑے رومانٹک انداز میں اظہار محبت کیا۔ شاعری: کر تو رہا ہوں عشق کا اظہار دیکھنا، میں چاہتا نہیں تیرا انکار دیکھنا، دیکھ آ بیٹھا ہے یہ مغرور لڑکا تیری محبت میں، گھٹنوں کے بل تیرے سامنے۔ خیر، فرحہ بھی کہاں چپ رہنے والی تھی، جواباً شعر عرض کر دیا۔
شعر: تم پر ہی مرتی یہ پاگل لڑکی، لو ابھی اظہار کرتی ہے یہ پاگل لڑکی۔ تیری خاطر اپنے رب کے سامنے گنہگار بن کے یہ پاگل لڑکی، ہر سجدے میں تجھے رو رو کر مانگا کرتی تھی یہ پاگل لڑکی۔ فلک، فرحان اور علیزے یکجا ہو کے بولے، ارے ارے ارے، ہم مشاعرے میں نہیں، ایک سالگرہ دعوت پر آئے ہیں، لہٰذا یہ شعر و شاعری بند کی جائے۔ سب ٹیبل پر بیٹھے، کیک منگوایا، کٹ کیا، سب نے سالگرہ کی مبارکباد پیش کی فرحہ کو۔ پھر سے بڑے رومانٹک انداز میں سعد نے سالگرہ مبارک کا شعر عرض کیا: میری محبت کو سالگرہ مبارک ہو، جس کے رنگ سے میں رنگین ہو گیا، میری پہلی محبت کی سالگرہ مبارک ہو، جس کی آمد نے زندگی کو اور بھی خوبصورت بنا دیا۔ سب نے واہ واہ کر دی، مگر فرحہ نے ساتھ میں ہی ایک طنزیہ انداز میں بولا، واہ جی، لوگ بھی اتنے رومانٹک اور شاعر ہیں، ہمیں پتہ نہیں تھا۔ سعد نے بھی طنز بھرے لہجے میں بولا، کوئی بات پیار سے نہیں کر سکتی؟ کیوں بیویوں کی طرح طنز کرتی ہو ہر بات میں؟ ساتھ ہی علیزے بول پڑی، ارے بیویوں کی جیسے ہی بن گئی تو اب بیوی جیسی حرکتیں کرے گی نا۔ سب ہنس پڑے، ہا ہا ہا۔ فرحہ اپنی دوستوں کو ڈانٹتے ہوئے، ارے کمینیوں، ابھی نکاح نہیں ہوا، پہلے ہی بیوی بنا دیا۔ فلک، اوہو، پریشان کیوں ہوتی ہو، نکاح بھی ہو جائے گا اور سرجی کی دلہن بھی بن جاؤ گی۔ علیزے، بہت دیر ہو گئی ہے، اب چلنا چاہیے۔ سب نے بولا، ہاں علیزے، بس نکلتے ہیں۔ سب نے سیلفیز لی، فلک اور علیزے فرحہ کو تنگ کرتے ہوئے سر کی اور فرحہ کی بنائیں، ساتھ میں ہم لوگ کیوں کباب کی ہڈی بن رہی ہیں، ہا ہا ہا۔ علیزے، نہیں فلک، اب ہمارے سر نہیں، اب جیجو بننے جا رہے ہیں۔ سب نے ایک خوشگوار موڈ میں ایک دوسرے کو خدا حافظ بولا۔ گھر پہنچتے ہی فرحہ نے مغرب کی نماز ادا کی، شکرانے کے نوافل ادا کیے اور بے ترتیب اس کی آنکھوں سے آنسو رواں ہو گئے کہ وہ رب کس قدر مہربان ہے، میری دعا کا صلہ اتنا جلدی مجھے دے دیا۔ سچ کہتے ہیں ہمیں ہی یقین نہیں ہوتا، مگر وہ رب تو ہمارے دلوں کے حال سے خوب واقف ہے، بنا کہے وہ سمجھ جاتا ہے، بس اس کی بارگاہ میں ہاتھ پھیلا دو تو وہ تمہاری نیت کو جان جاتا ہے۔ رو رو کر رب کا شکر ادا کر رہی تھی فرحہ۔ اے میرے مالک، میں نے دعا کی تھی کہ تو خود سے میرے لیے اس کے دل میں محبت ڈال دے، تو نے ایسا کر دیا۔ اتنے میں فرحہ کے فون پر میسج آتا ہے۔ یہ میسج کسی اور کا نہیں بلکہ سعد کا ہوتا ہے، جو فرحہ سے بولتا ہے، میں آپ کے گھر اپنے والدین کو لانا چاہتا ہوں، باقاعدہ رشتے کے لیے۔ اگلے ہی دن سعد کے والدین فرحہ کے گھر رشتہ کے لیے پہنچ گئے۔ بات وغیرہ ہوئی دونوں فیملیز میں رشتے کی، اور بحث کوئی نہیں، کیونکہ دونوں کی ذات الگ تھی، جو کہ رشتے میں سب سے بڑا مسئلہ تھا۔ باقی تو لڑکا پڑھا لکھا اور سرکاری ملازم تھا، مگر ذات کا مسئلہ لیے سب سوچ میں تھے کہ خاندان والے باتیں بنائیں گے، مگر رب جب کسی فیصلے پہ کن فرما دے تو ہم ناچیز کیا کر سکتے ہیں۔ اللہ کو کچھ اور ہی منظور تھا۔ ہم نے کبھی نہیں سوچا تھا کہ ہماری زندگی میں یہ سب کیسے ہوگا۔ انسان کیا سوچتا ہے اور کیا ہو جاتا ہے، آنے والے وقت میں کیا ہونے والا ہے، یہ سب اللہ ہی جانتا ہے۔ نتیجہ، ہمارے ارادے، ہماری سوچیں سب دھری کی دھری رہ جاتی ہیں، ہمیں پتہ ہی نہیں چلتا وہ کب کیسے دلوں کو
عدل بدل کر دیتا ہے، دلوں میں محبتیں بھر دیتا ہے